دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہوتی ہے، تو اس 2 دفعہ کے بعد 2 دفعہ ختم ہو گئی، 2 دفعہ طلاق ہو چکی ہے، اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یعنی اب اگر پھر یہ تفصیل درمیان میں خدا کریم نے بیان نہیں کی ہے، لیکن واضح ہے کہ یہ چیز موجود ہے۔ وَإِلَّا الطَّلَاقُ مَرَّتان، طلاق ہوئی عورت کو کون رکھ سکتا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امساکن کس کے بعد ہے، یعنی اس کے بعد ایک نکاح ہوا ہے، اس کے بعد ایک نکاح ہوا ہے تیسرا، پہلے نکاح کے بعد ایک طلاق، دوسرے نکاح کے بعد دوسری طلاق، اور اب پھر تیسرا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کریم ان نکاحوں کی اجازت اس نے دے رکھی ہے کہ آپ طلاق دیے تو دے دیں، کیونکہ الطلاق مرتان میں بھی یہ بات موجود ہے۔ وَإِلَّا خدا کریم سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الطلاق مرتان 2 دفعہ کی طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ 2 دفعہ کی طلاق تب بھی ہوتی ہے کہ جب کیا ہو، ایک طلاق ہوئی، ایک نکاح ہوا ہے، پھر طلاق ہو گئی ہے، پھر نکاح ہوا ہے، پھر طلاق ہو گئی ہے، اب فَإِمْسَاكٌ، اور وہ بھی طلاق کے بعد کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ نکاح ہوا ہے، اور اب جو ہے خدا کریم فرماتا ہے کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اب اس کی بار آپ نے چلنا ہے، معروف طریقے سے بندوں کی طرح رہنا ہے دونوں نے۔ ہاں، معروفن یعنی اگر اس کا بہت محاوراتی ترجمہ کیا جائے تو یہ ترجمہ بھی بنتا ہے کہ کس کی طرح؟ بندوں کی طرح رہنا ہے، یعنی دوسرے جو بندے عام طور پر جس طرح ایک معروف ہے، بندوں میں رہن سہن کا انداز موجود ہے، اس طرح رہنا ہے۔ او تسریح بِإِحْسَانٍ، یا یہ ہے کہ آپ اگر اس کو پھر سے پتہ چلا کہ نہیں، پھر تیسری بار نکاح کیا ہے لیکن بڑی غلطی کی ہے، پہلے غلطی کی تھی، پھر اس سے بڑی غلطی کی دوسری بار نکاح کر کے کیونکہ طلاق دی، اور اب کہ تیسری بار نکاح کیا ہے تو سمجھ آئیے کہ یہ غلطی اس پچھلی غلطی سے بھی بڑی غلطی تھی، نہیں یہ ہونا چاہیے تھا، تو خدا کریم فرماتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے یہ احسان ہے کہ وہ اجازت دے رہا ہے کہ کیا ہے، یہ اس کو طلاق دے دے اور آپس سے کیا ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، اور یہ جو ٹینشن کی صورتحال ہے اس کو کیا کیا جائے، ختم کیا جائے۔ وَإِلَّا خدا کریم کی طرف سے یہ ہو سکتا تھا حکم کہ بھائی نکاح ہوا ہے، اب طلاق ممکن نہیں ہے، یہ اس کی بیوی ہی رہے گی، تو انسان کو کتنی ٹینشن ہوتی، اور اس بیوی کو کتنی ٹینشن ہوتی، اگر وہ نہ چاہتی، اگر شوہر نہ چاہتا تو اس کو کتنی ٹینشن ہوتی، ہاں کہ بھائی میں نہیں بھی چاہتا ہوں پھر بھی وہ میرے ذمے ہے، ہاں جب ذمے ہے، جب بیوی ہے تو پھر حصہ دار بھی ہوگی، وراثت میں بھی حصہ دار ہوگی، دوسری چیزوں میں بھی حصہ دار ہوگی، ایک سسٹم ہوتا ہے، پھر وہ سارا لاگو ہو جائے گا۔ تو خدا کریم نے یہ ایک قسم کا کرم کیا ہے کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کر دیا ہے۔ بے معروفن او تسریح بے احسان، یا آزادی دے دیں ان خواتین کو احسان کے ساتھ، بڑے اچھے اس طریقے سے